طوبى لجيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، آج انشاءاللہ الرحمن ہماری 5ویں کلاس ہے کتاب الاصول الثلاثہ، اور اس میں مقدمات پڑھنے کے بعد جو پہلا اصل ہے، پہلا اصول جسے کہا جا سکتا ہے کہ من ربک، اس کو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے. جی کہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں جی، صفحہ نمبر 11. اس کے عبارت کون سی تھی؟ ہاں جی، فَإِذَا قِيلَ. جی عمر آپ پڑھیں گے. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَذَبْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ نہیں بس یہاں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، فَإِذَا پھر جب، قِيلَ کہا جائے، لَكَ تمہیں، آپ کو کہا جائے، بِمَا کس طرح یا کیسے، عرفت آپ نے پہچانا، ربا کا اپنے رب کو. ہم نے پچھلی کلاس میں الحمدللہ پڑھا تھا کہ جب کہا جائے کہ من ربک تو کیا کہنا چاہیے؟ ربی اللہ، اللہ زی ربانی، جو پچھلی کلاس میں ہو چکا ہے. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے علاوہ سب کیا ہے؟ عالم ہے، جہان ہے. اس جہان میں سے میں ایک کیا ہوں؟ ایک انسان ہوں. یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے اندر اتنی عاجزی ہونی چاہیے. اور آج سائنسی دور کے اندر ہم جانتے ہیں اتنی بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیارے، پلانٹس، اور ہم انسانوں کی وقت بالکل ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تکبیر بلند کرتے ہیں، تو جب تکبیر بلند کرتے ہیں تو اس موقع پر یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھا کریں. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات، زمین و آسمان، سورج، چاند، یہ جتنے بھی سیارے، ان سب کے سامنے میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک، اب یہ اتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی بڑی. اب جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی مٹھی میں سے بند کر دے گا. تو آج ہم پڑھیں گے فَإِذَا قِيلَ لَكَ، پھر جب آپ سے کہا جائے، بِمَا عَرَّفْتَ رَبَّكَ، آپ نے اپنے رب کو پہچانا کس طرح. میں نے رسمی مسلمان تو رہنا نہیں، ہاں جی رٹا رٹائی والا سسٹم کہ ماں باپ نے رٹا دیا یہ آپ کا رب اللہ ہے، نہیں. میں نے پورے عقل شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے. فَقُلْ تو کہہ دیجئے، بِآيَاتِهِ اس کی نشانیوں کے ذریعے، بِآيَاتِهِ اس کی نشانیوں کے ذریعے. بِآيَاتِهِ دو مفہوم ہے، ایک تو اس کی نشانیاں جو لغوی معنی ہوتی ہے آیات، اور دوسرا اس کا معنی جو ہے نا وہ ہے جو قرآن کی آیات نہیں ہے، بِآيَاتِهِ اس کی نازل کردہ وہی اس کی آیات، وَمَخْلُوقَاتِهِ اور اس کی مخلوق کے ذریعے. اس کی نشانیاں وہ تو سمجھ آ گئی، مخلوق کے ذریعے کس طرح پہچانیں گے؟ کوئی جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے ہر شخص کو بنایا ہے. ہاں جی، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے. اس کے علاوہ بھی اور مخلوق انسان سے ہٹ کر بھی. ہاں ہاں جی، غور و فکر تدبر کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، تو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے سسٹم جو بنائے ہوئے ہیں. پھر آگے مصنف کیا کہتے ہیں؟ جی فرانس آگے پڑھیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ہاں، وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللیل، اللیل کیا مطلب؟ رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر اور چاند. یہ تو بطور کہہ لیں آپ مثال کے طور پر انہوں نے 4 چیزیں لے کر آئے. یہ تو بہت بڑی ایک فہرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دن، رات، سورج اور چاند. جی آگے.
ومن مخلوقاتہ، اور اس کی مخلوقات میں سے السماوات السبع، السماوات آسمان ہے، سب 7، اس کی مخلوقات میں سے 7 آسمان، ومن اور جو کچھ فی ہن ان کے اندر موجود ہے، فی ہن ان آسمانوں میں موجود ہے. جی کیا کیا موجود ہے جی آسمانوں میں؟ نہیں آسمانوں کے اندر کیا کیا موجود ہے؟ آسمانوں کے اندر نہیں، یہ تو ہم کائنات میں نہیں کہیں گے، کیوں نہیں، پہلے آسمان کے نیچے. میں آسمانوں کے اندر کیا کہ فرشتے سب سے سر فہرست بات جو آتی ہے نا ذہن میں، فرشتے، انبیاء، بارک اللہ فیک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی ہے ہر آسمان پر. اچھا اور تیسری چیز جنت بھی اوپر ہے، فیہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے. اگر آپ سے پوچھا ہے جنت کدھر ہے بھائی، اللہ نے بنائی، تو جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے. یعنی جنت الفردوس عین عرش کی روشنیوں کے نیچے ہے، سب سے خوبصورت جنت. اچھا اور جی ہاں نہیں آسمانوں کے درمیان ایک اور بہت بڑی فرشتوں سے متصل ایک اور چیز بھی ہے. جنات کدھر آگے اوپر بھائی، جنات تو نیچے ہیں. فرشتوں سے متصل ایک چیز ہے، آپ کو پتہ ہے سب کو، بارک اللہ فی، بیت المعمور، فرشتوں کی عبادت کی جگہ. ایک فرشتہ جب داخل ہو گیا اس میں، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. اس کے علاوہ لوح محفوظ وہ بھی اوپر موجود ہے، سارا جتنا کھاتا اس کے اندر موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، انسانوں نے کیا کچھ کرنا اس کے اندر موجود. یہ ابھی یہ فوت کی ہوئی یہ والی، ہم اتفاقاً ہماری اس گلی میں 4.5 مہینے کے اندر 2 فوت کی ہوئی نوجوانوں کی، جوان بندے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے. تو میں ابھی آج گھر والوں کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے سال کے اندر جو کچھ حوادث، جو کچھ واقعات ہوں گے، باشمول پیدائش، اموات، لوگوں کے سفر، نیکی بدی، حج کرنا، فلاں فلاں، سب کچھ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا ابھی تو عید الفطر کے بعد ابھی 6 مہینے گزرے ہوں گے غالباً، تو ابھی اس کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں جاننے والوں میں، تو یہ 2 اموات جو ہیں، اس کا مطلب اس رات فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ سسٹم ہے. یہ سارا ریکارڈ اوپر لوح محفوظ میں ہوتا ہے، وہاں سے کاپی کر کے فرشتوں کو دیا جاتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب زمین پر کوئی واقعہ ہوتا ہے اور ہم اس کو ٹیلی کرتے ہیں لوح محفوظ کے ساتھ، تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بالکل اللہ نے پہلے لکھا ہوا نیچے ہو گیا، جیسے کہا تو اس طرح ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ومن فیہن. پھر آگے مصنف کہتے ہیں والارضون، اور زمینیں، السبع 7، ومن فیہن، اور جو ان کے اندر. اچھا 7 آسمانوں میں جو اس میں ایک اور چیز رہ گئی ہے، نیک بندے جب فوت ہوتے ہیں، علیین، ان کی روحوں کا مقام کدھر ہے؟ علیین میں، اور ان کے رجسٹر جہاں جا کے درج کی اندراج ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح فساق اور فجار لوگ، نافرمان لوگوں کا ریکارڈ کدھر ہوتا ہے؟ سجین. وہ کدھر ہے؟ وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے. اب انسان اپنی کیا سرائی کرے تو شاید کہ اس نتیجے پر نہ پہنچے، لیکن بظاہر ہمیں پتہ چلتا ہے زمین کے جو لاوا موجود ہے، آج سائنسی تحقیق کہتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک اپروچ ہے انسان کی، وہ کہتے ہیں مختلف لیئرز ہیں، سائنس پڑھتے ہیں زمین کے، مٹی پانی، اور پھر لاوا بھی ہے. واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے نیچے کس طرح ہے، باہر کیف. جہنم بھی نیچے ہے. اب جو مرضی آپ کہیں جی وہ زمین تو سے آ رہا ہے تو پھر کدھر آ فلانا، اس کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک ہے. وہ اللہ، یہ غیبی امور ہے، ایمان ہے ہمارا. جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، اور سجین بھی نیچے ہے، ان کو نیچے جو بند کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر آگے کہتے ہیں وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے. اب وہ آپ کی باتیں جو آپ کہہ رہے تھے جی، کیا کچھ ہے؟ سورج، چاند، ستارے، بینہما، ان دونوں کے درمیان.
وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان. یہ مصنف کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مخلوقات کو دیکھ کر ہم نے کس کو پہچاننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے کہ اتنا زبردست جو اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے. ہاں؟ اب کہتے ہیں کہ جی سورج اور زمین کا ایک خاص فاصلہ ہے، اگر اس فاصلے سے ہٹ کر تھوڑا سے قریب آ جائے تو کیا ہوگا؟ زمین بھسم ہو جائے گی، جل کے ختم ہو جائے گی. اب اتنا منظم سسٹم جو ہے کسی نے تو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اب ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتی ہے نا. زمین کی بھی ایک سپیڈ ہے. اب ہم چلتے پھرتے ہمیں محسوس ہوتی ہے بات کہ ہم چل رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہو تو محسوس ہوتا ہے گاڑی چل رہی سواری. زمین پوری گھومتی ہے، محسوس نہیں ہوتا. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سپیڈ کے اندر، رفتار کے اندر جو سسٹم بنایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے. دراصل اس میں رد کن لوگوں کا آ رہا ہے؟ ملحدین کا، جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ہستی ہے ہی نہیں ہے چلانے والی، یہ دنیا خود ہی ایک دھماکے سے بنی یا کس طرح بنی. یا ملحدین کے بھی فرقے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ سمجھیں کہ ملحدین سب ایک ہی کیٹیگری کے، ملحدین کے بھی فرقے ہیں. ایک ملحدین کا فرقہ جو ایک سر پھرا شخص اسلام آباد موجود ہے، جن کو پہلے بھی ایک بار نام لیا پرویز ہود، نام ہی اس کا. اچھا، وہ بدبخت یعنی مثال نعوذ باللہ دے رہا تھا کہ اگر کوئی ہے بھی نا خالق، وہ کہتا ہے یہ اس طرح ہی ہے جیسے گھڑی ساز ہے، تو اس نے گھڑی کو بنا کے بس چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ملحدین کے مختلف فرقے ہیں. ایک ملحدین کا فرقہ وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں مکمل یقین بھی نہیں ہے اور مکمل ہم نفی بھی نہیں کرتے. ان کو انگلش کے اندر کہتے ہیں ایگنوسٹک، یعنی وہ درمیانی کیفیت کے اندر رہتے ہیں. تو مختلف فرقے ہیں. مصنف یا ان کا رد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا ایک انسان کی مختلف حصے پیدا کیے ہیں. ایک حصہ ہماری یہ دیکھنے سوچنے والی، اس سے یہ دیکھیں گے سوچیں گے. اس کے علاوہ ایک ضمیر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کو روح کہہ لیں، اس کو نفس کہہ لیں، اس کو روحانی دل کہہ لیں، جو بھی نام دینا ہے مناسب ہے. اب کیا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی انسان کی. بھی ایک بندہ سو رہا ہے، میرے بائیں جانب نہ سوئے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک فطرت رکھی ہے. اگر انسان بالفرض، میں نے پہلے مثال دی تھی، اگر کسی بچے کو جزیرے پر چھوڑ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ایسی اس کا سسٹم بنایا کہ اسے ضرورت نہیں ہے تو کوئی اس کو سنبھالے، تو کیا بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ مسلم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ یحودانی، اس کو بعض اوقات یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانی، اس کو یا کرسچن بنا دیں گے، او جو مجوسی، یا اس کو مجوسی، یا آج کے دور میں ہندو بنا دیا، اپنا بنا دیا. فطرت نہیں ختم ہوتی. شاید میں نے آپ کو یہ مثال دی ہو، یہ آج سے کم و بیش کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. کینیڈا کے اندر ایک یونیورسٹی کا پروفیسر کرسچن ہے. وہ ہے تو کرسچن تھا، تو لہٰذا اس کو بھی اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا تھا ملحدین کے ساتھ. وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک دن کیا کیا کہ اپنے ادارے کے تقریباً 200 ملحدین اسٹوڈنٹس جو کہتے تھے کوئی خدا، کوئی رب، کوئی گاڈ ہے ہی نہیں ہے، میں نے ان کو آڈیٹوریم کے اندر اکٹھا کیا یونیورسٹی کے، اور میں نے اسٹیج پر آ کر انہیں مائک پر آ کے کہا کہ تم سب کا متفقہ عقیدہ ہے نا کہ خدا نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں، کوئی خدا نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، ویسے ایک کام کر رہا ہے، ایک تجربہ ہے. تم سب نے دعا کرنی، بس میری بات مان لو، ایک بار دعا کرنی ہے، لیکن کیوں دعا بھی کرو تو ایسی ڈمی سی دعا ہونی ہے، تمہیں پتہ خدا تو ہے ہی نہیں، بس ایسے ہاتھ اٹھاؤ یا جس طرح بھی ایسے کرنی، جو بھی کرنی، یا ہاتھ نہیں بھی اٹھانے، ایک بار زبان سے کچھ نہ الفاظ ادا کرو. تمہاری زندگی میں جو سب سے محبوب ترین شخص ہے نا، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے تمہارے بہن بھائی ہیں، یا دوسرا حرام کوئی رشتہ ہے، اس کو تصور میں لاتے ہوئے دعا کرو کہ گاڈ، خدا اس کا بیڑا غرق کر دے، اس کا ستیہ ناش کر دے. سمجھ آئی؟ تو جب آپ کو پتا خدا ہے ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے دعا کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے، فوراً دعا کرو. وہ پروفیسر کہتا ہے ایک نے بھی نہیں کی، سب ایک دوسرے کو دیکھے اور عاجز آ گئے کہ نہیں، دل نہیں مان رہا. تو یہ کہتا ہے دل نہیں مانتا، یہی اس صحیح مسلم کی حدیث میں یہی فطرت ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات انسانی کیفیت یہ بھی بن جاتی، گناہ کر کر کے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر گناہ کرنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اب جب زنگ لگ جائے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات ضمیر کی آواز بھی نہیں آتی. ہاں یہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنائی انسان کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک مشہور ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے. الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں کہ کچھ ملحدین آئے، کیونکہ یہ ملحدین کا پتہ آغاز کب ہوا ہے، مسلمانوں کا ان کے ساتھ ٹاکرا کب ہوا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آیا کوئی ملحد؟ صحابہ کرام کے دور میں؟ اچھا پھر ہم چلے جاتے ہیں جی بنو امیہ کے دور میں، نہیں ملے گا. بنو عباس کا دور ہے نا بعد میں خلافت کا، اس میں آئے. وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ کو ایک بار بتلایا تھا کہ بنو عباس کے دور میں کیا ہوا، یہ جو موجودہ یورپ کا ملک ہے، یہ یونان، کیا اس کو کہتے ہیں، گریک غالباً کہتے ہیں، گریس، گریک نہیں کہتے، اچھا یہاں سے یہ سے آپ نے سنا ہوگا یونانی فلسفے، یہ فلسفے آئے بغداد، ان کے ترجمے کیے گئے عربی کے اندر، سمجھ آئی نا جی، ان کے ترجمے کیے عربی کے اندر، اور وہ شیطانی علم حاصل کرنے کے بعد بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا. لہذا عراق میں یہ، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ ہے، لیکن اس نے اتنے کو پاؤں اپنے جمائے نہیں، ماشاءاللہ اس کا رد ہوتا رہا اور الحمدللہ ٹھیک رہا معاملہ. آج بھی آپ دیکھیں ملحدین زیادہ جو پاورفل ہے وہ یورپ کے اندر ہے، ہمارے ہاں اس کی کچھ وجوہات میں بتاؤں گا. امام ابو حنیفہ کیونکہ اس دور کے ہی ہیں، بنو عباس والے دور میں، اب ان کے پاس کچھ ملحدین آئے، کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آج نہیں کل کریں گے، دریا کے پاس سنا ہوگا واقعہ. اچھا کل اگلے دن اس خاص وقت میں وہ لوگ وہاں پہنچ گئے، دیکھا جی کہ امام صاحب تو نہیں پہنچے. وہ تاخیر سے آئے تو انہوں نے گلہ شکوہ کیا کہ ہمیں تو تھا آپ بڑے وقت پابند ہیں، لیکن آپ آئے بڑے وقت لیٹ ہیں، وجہ کیا بنی؟ وہ کہنے لگے دراصل میں نے دریا کے دوسرے کنارے سے آنا تھا تو کشتی نہیں تھی، انتظار کرتا رہا. اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ہرا بھرا درخت خشک ہو گیا فوراً اور جھڑنے لگ پڑا، اور اس کے درخت گر گیا، لکڑی اور اس کے تختے بننے لگ پڑے، اور ایک خوبصورت کشتی بن گئی. اس کشتی پر پھر میں بیٹھ کر آیا ہوں، اس لیے مجھے ذرا تاخیر ہوگی، پہلے کشتی نہیں تھی بنی تو آ گئے. وہ کہنے لگے پہلے تو آپ نے وقت کے سے لیٹ آئے، تاخیر کی تو ہمیں اس کا گلہ تھا، اب تو آپ نے ایک غیر عقلی بات کی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک درخت جو ہے کاٹ کے خود ہی وہ تختے بنے اور کشتی بنے اور آپ اس پر بیٹھ کر یہاں آ جائیں، ممکن کیسے ہے؟ وہ کہنے لگے عقل کے اندھو، جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ دن رات کا آنا، یہ خاص وقت پر دن رات سورج چاند کا سسٹم، یہ بارش کا برسنا، یہ بچے کی پیدائش، یہ بندوں کا مرنا، یہ بچے سے لڑکپن سے بڑھاپا، اور یہ کتنے سسٹم دریا اور نا ان گنت سسٹم. اللہ کے بندوں پھر یہ چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ایک کشتی پر تم نے حیرت کا جو ہے اظہار کیا تو اس ساری کائنات کو چلانے والا تمہارے یہاں کوئی بھی نہیں. لہٰذا وہ وہاں آ کر بالکل لاجواب ہو کر واپس چلے گئے. تو اب تو ان سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. تو بہرکیف یہ ہے کہ عقلی طور پر ہم دیکھیں. اب ایک اور دیکھیں، آپ بڑی اس طرح کی مثالیں بنتی ہیں، جس طرح یہ امتیاز بھائی نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، جس طرح اور بھی شاید کسی کو اس کے اوپر ڈیزائن ہے. اب وہ ڈیزائن کیا شو کرتا ہے کہ اس کا کون ہے؟ کوئی ڈیزائنر ہے. لیکن ملحدین کی سوچ یہ ہے کہ اگر صحرا میں پڑی ایک سوئی ہے نا، وہ مل گئی اچانک، وہ کہیں نہیں اس کو بنانے والا کوئی نہیں. ان کی سوچ کے مطابق ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا نہیں، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اس کی کسی نہ کوئی نہ موجد ہے اس کا بنانے والا. پر دیکھا نا آپ نے مور کا، اب اس کے اندر زیادہ پیچیدگی ہے کہ انسان کے جو اندر سسٹم ہے اس کی زیادہ پیچیدگی ہے. انسان کے اندر دیکھ کتنی پیچیدگی ہے. آج سائنسی دور پتہ چلتا ہے دل کا نظام، معدے کا اور وینز اور کیا کچھ اتنی باریک بینی کے ساتھ. دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بال سے بھی باریک وینز اللہ تعالیٰ رکھی ہے. اگر وہ ایک ہاتھ ہل جائے انسان عقل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں دیکھو، غور و فکر کرو. ہاں جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی الہ معبود ہے. اب یہاں کچھ نکات لکھیے.
موجودہ دور میں خاص کر مسلمانوں کے اندر اگر کوئی اسباب ہوئے ہیں نا ملحد ہونے کے، جیسے آپ کا کسی کا ہوا ٹاکرا کبھی کسی ملحد کے ساتھ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ورنہ یہ اصل میں جسے کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کا پریشر ہے، اظہار نہیں کرتے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح کی کوئی سیکولر اور لبرل قسم کی حکومت آئے کہ وہ اسلامک ریپبلک والا بھی نام ختم کر دیا جائے اور باقی علماء اور سارا سسٹم ان کو جو ہے بہت محدود کر دیا جائے، پھر ہم اظہار کریں گے اپنا۔ ایک اس کا جو نا وجہ کیا ہے، اب میں بتاؤں دیسی قسم کے جو ملحدین ہمارے معاشرے میں نا، ایک ان کی وجہ کیا ہے، تہذیب کے حوالے سے، سیولائزیشن کے حوالے سے یورپ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ایک عام بندہ بھی نا، ابھی کل کی بات ہے، اب یہ واقعہ جو ہے اب دارت میں ابھی جنازے کا، کل ایک بندے نے کہتا جی کہ یورپ کے اندر تو بہت انصاف ہے، تو اس طرح ہمارے تو ہم مسلمانوں میں ہے ہی نہیں۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ یورپ کے اندر بھی انصاف ہے، عرب ملکوں کے اندر بھی انصاف ہے، لیکن یہ ساتھ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں میں انصاف نہیں ہے، آپ کہیں پاکستان میں انصاف نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر انصاف کا نہ ہونا اس کا تعلق اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ہاں اس کا تعلق ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے ساتھ۔ جو معاشرہ ہندوستان کے اندر ہے وہی پاکستان کے اندر، وہاں بھی انصاف نہیں ہے، وہاں بھی اسی طرح مجرمین جو ان کی بالادستی ہے، ظلم ہے، کوئی ان کی پکڑ دکڑ نہیں ہے، یہی معاملہ پاکستان میں ہے۔ لیکن عام بندہ کیا کہتا ہے، نہیں اب وہ اتنے تہذیب یافتہ ہیں تو وہاں کون سا دین ہے؟ اگر آپ کہیں گے عیسائیت تو کہیں گے نہیں، عیسائیت تو وہاں پہ رہی نہیں اتنی یورپ میں، وہاں تو الحاد ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ نہیں ملحدین سے متاثر ہو کر وہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک اس کی بہت بڑی وجہ، اور یہ جذباتی قسم کے ملحد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، بعض کا توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کا صحیح مفہوم نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا گھر میں اپنے، اب جذبات پر قابو نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ اگر اللہ تھا، وہ رحمان تھا، سب سے رحم کرنے والا، اس نے کیوں چھینا اتنا محبوب رشتہ مجھ سے؟ یا اپنا اس کا معاملہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طرح کوئی ازمائش آ گئی، وہ کہتا ہے کیوں میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں بنا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جیسے ڈاکٹر بلال فلس بتا رہے تھے کہ 1992 کے اندر میں سعودیہ میں تھا، تو سعودیہ میں امریکی آرمی وہاں موجود تھی، تو میری ڈیوٹی لگی ان کو دعوت دینے کی، یہ اس وقت انہوں نے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ وہاں ایک سعودی ملحد ملا، وہ کہنے لگا مجھے، کہتا جی کہ میں اس لیے آیا ہوں الحاد کی طرف کہ میرا بھائی صوم و صلات کا پابند تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا، جبکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں گاڑی جل گئی اور جلنے کی وجہ سے وہ مرا اور اس کی لاش بھی مکمل جل گئی، تو لہٰذا میں نے کہا کہ بھی یہ صوم و صلات کا پابند تھا، اس کے ساتھ ایسے کیا اللہ نے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو خاص بندہ تھا، تو نعوذ باللہ ہے ہی۔ اب یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا صحیح علم نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ہر جمعے کو کون سی سورہ کی تلاوت کرنی؟ اسی سورہ کہف کے اندر کتنے قصے ہیں ٹوٹل؟ 4۔ تیسرا کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور وہ 3 سوالات کا پتہ نہیں، اس میں ایک سوال بچے والا بھی ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا بتائی خضر علیہ السلام نے، کیوں میں نے قتل کیا؟ یہ کیا کرے گا بڑا ہو کر؟ یہ ماں باپ کو تنگ کرے گا، ان کو کفر پر مجبور کرے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ بچہ کس حالت میں فوت ہوا ہے؟ نابالغ، بارک اللہ فیک، نابالغ بچہ مسلمانوں کدھر جائے گا؟ ماں باپ بھی کو بھی کفر پہ مجبور نہیں کرے گا، وہ کدھر جائیں گے؟ اب یہاں عارضی تنہائی آ گئی، وہاں ہمیشہ کٹھے رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر یہی بچہ بڑا ہو کر کوئی ایسے کرتوت کرتا یا خود پہلے کافر ہوتا پھر ماں باپ کو بھی کافر کرتا، پھر کدھر جانا تھا؟ جہنم میں۔ تو اب وہ بظاہر جو وقتی طور پر شر آیا، اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیشہ کے لیے کیا آ گئی؟ خیر آ گئی۔ ایک قصہ اس میں یتیم بچوں کا بھی ہے، چھوٹے بچے ہیں، باپ فوت ہو گیا، باپ کا فوت ہونا خیر ہے شر؟ شر ہے بظاہر تو، لیکن اس شر کے پیچھے خیر کتنی چھپی ہوئی ہے؟ خیر کتنی چھپی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، ہو سکتا ہے اس معاشرے میں لوگوں نے کہا یار یہ بندہ تو بڑا نیک تھا، فوت ہو گیا، اس کے 2 چھوٹے یتیم بچے ہیں، اللہ نے کہا نا ابوہما صالحہ، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا،
یار یہ نیک باپ ہے، فوت ہو گیا بیچارہ، بیمار تھا، شفا نہیں ملی، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، کیا فائدہ یہ فلاں فلاں۔ اللہ نے دیکھو کتنی خیر رکھی، ان بچوں کے مال کو اللہ نے محفوظ رکھنے کے لیے وقت کے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی، بچوں کے اللہ تعالیٰ نے کفالت بھی کر لی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان بچوں سے اللہ نے دین کا کام بھی لیا ہو، جن بچوں کی، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور معاشرہ اچھا ہو، آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود یتیم ہوئے، دنیا میں آنکھ کھولی یتیم تھے۔ ہمارے سائی وال کے مولانا عبدالرشید راشد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس طرح یتیم تھے۔ کئی علماء کا آپ سنیں گے، مولانا عبد المنان راسک صاحب حافظ اللہ فیصل آباد والے، وہ بتاتے ہیں میں جب پیدا چھوٹا تھا بچے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو ایسے آپ کئی واقعہ سنیں گے جن بچوں نے سختی کے اندر پرورش لی، اللہ نے دین کا بھی اتنا زیادہ کام لیا۔ تو بظاہر شر تھی، شر کے پیچھے خیر کتنی چھپی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے قضاء و قدر کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ اور یوتھ کلب والے راجہ ضیاء الحق صاحب بتا رہے، کہتے ہیں میں اسلام آباد میں مجھے ایسے نوجوان ملتے، یعنی ادھر تک کہ ایک نوجوان نے کہہ دی فلاں میری نعوذ باللہ وہ گرل فرینڈ تھی، وہ مر گئی، اب اس کا مجھے غم اتنا لاحق ہے کہ کیوں مرے گی، تو نعوذ باللہ اس نے خدا کا انکار کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے راجہ ضیاء الحق صاحب کہ یہ ہوتا وقتی طور پر ہے، جذبات کے اندر آ کر اور جہالت میں آ کے لوگ کرتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر ڈوز نہ ملے تو ممکن ہے کہ یہ آگے بہہ جائیں، تو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو قریب کرنے۔ تو یہ دیسی ملحدین کی دوسری یہ وجہ ہے۔ تیسری بہت بڑی وجہ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض ملحدین کی، وہ ہے غیر مسلم ممالک کے اندر رہائش پذیر ہونا مطلقاً، لیکن خاص کر ان ممالک کے اندر ایسے علاقوں شہروں کے اندر جہاں مسجد ہی نہیں ہے، یا اسلامک سینٹرز ہی نہیں ہیں، یا مسلم عوام نہیں ہے، وہاں تو بالاولیٰ رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی کیا تفصیل ہے، کیا علماء کرام کا موقف ہے، رہنا چاہیے باقی علاقوں میں کہ نہیں جہاں مسلمان معاشرہ بھی ہے، اسلامک مراکز بھی ہیں، اس کی تفصیل ہمارے اسی کتاب کی تیسرے اصول میں آئے گی، اینڈ پر آ کے وہ اس وقت انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو بہر کیا وہ سوسائٹی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ مسلم تھے، بچوں کو عقیدہ نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، ان کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں کرا دیا اور نتیجہ نکلا۔ اب یورپ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی سرکاری اسکولوں کے اندر 2 بیماریاں ہیں۔ وہاں کے جو مسلمان جن کو اللہ کا خوف ہے نا، وہ کہتے ہیں بچوں کو چھڑاؤ، اگر پبلک پرائیویٹ اسکول افورڈ کر سکتے ہو ٹھیک، نہیں تو ان کو ہوم اسکولنگ کرا دو، ان کو پبلک اسکولوں کے اندر نہ کراؤ۔ کہ 2 خرابیاں آ رہی ہیں، پہلے تھا الحاد پڑھایا جا رہا تھا، زین سازی کی جا رہی تھی کہ ٹیچر ہی ملحد ہے۔ اب دوسرا کیا آ گیا، ہاں یہ ہم جنس پرستی کا LGBT والا جو فتنہ ہے، نعوذ باللہ وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب تو کسی کھاتے میں نہیں نہ رہیں گے وہ بچے، وہ تو اب جو ان کے گورے ہیں وہ بھی اب سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں پیچھے تو اتنا احتجاج ہوا، گورے ہیں غیر مسلم ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو خراب کیا جا رہا ہے۔ بار کیا تیسری وجہ یہ، چوتھی آپ کو پتہ ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا۔ ظاہر ہے خواہشات کی راہ میں بہت بڑا آڑ کیا چیز ہے، وہ دین ہے۔ کہ بندہ چاہتا ہے نعوذ باللہ میں بے لگام ہوں، یعنی انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے۔ اور 5واں آخری جو اس کا ایک وجہ ہے نا، وہ پتہ ہے کون، وہ ہمارا دیندار طبقہ بھی ہے۔ ہاں بتائے گا کیوں؟ کیونکہ یہ تبدیل نہیں کرتے۔ نہیں، ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تبدیل نہیں کرتے، کہ ان کو دور کر دیتے ہیں۔ دور کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایک تو فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، یعنی ہاں جی اللہ کے نبی کا بنایا جانا قرآن، ہاں، اس کی تعلیم کے بجائے اپنی خواہشات اور اپنے خاص فرقے مسلک اس کے مدار میں گھومتے ہیں، بس اپنی گروہ کے مدار میں، اس سے ہٹ کر سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایک یہ وجہ، ایک کچھ لوگوں کے کرتوت بھی ہیں ذاتی، وہ بھی منظر عام پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان لوگوں کا اندر کیا ہے کہ بعض ایسے بھی سین ملنے کو آئے ہیں کہ وہ ملحد گیا ہے کوئی فلاں کے پاس، پتہ ہی نہیں ان کو جواب دینے کو، بلکہ سختی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو بار کیا بعض اوقات اہل مذہب کا رویہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل آتا ہے۔ یاد رکھیے گا یورپ کے اندر الحاد کی بہت بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ چرچ ہے۔ عبداللہ بھائی، یورپ میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ چرچ ہے، گرجا ہے۔ کیوں؟ جب جسے کہتے ہیں نا کہ یورپ
اپنی تاریکی دور سے نکلا اور انڈسٹریل ایج ان کی آئی ہے، اس موقع پر چرچ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ سائنسی علوم باقی ان کو تو سیکھنا نہیں ہے، یہ ادھر بھی آیا مسئلہ پہلے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو وقت کے حکمران تھے فرانس کے، آگے پیچھے آپ پڑھیے گا، سرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا، وہ کہتے تھے کہ وقت کے جو بادشاہ ہیں نا ان کی تقریباً پوجا ہی کرو، اور وہ بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ لہذا لوگوں نے دیکھا کہ حکمران اور پادری یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، پادری چاہتا ہے ہم بادشاہ کی پوجا کریں اور ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہا، اور ہمارے جو سوالات ہیں اس کو جواب نہیں دیتا، لیکن اسلام ایک زندہ جاوید دین ہے، اس کے پاس ہر قسم میں جواب موجود ہے۔ اس لیے آج یورپ کے اندر میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہاں مسلمان داعیان دین نہ ہوں تو اس وقت پورا یورپ الہاد کے گھیرے میں ہوتا۔ آج ان کی راہ میں رکاوٹ ہے نا، سب سے بڑی مسلمان ہے وہاں، وہ مسلمان نہیں ہے جو ہمارے یہاں جہاں سے جا کر وہاں اللہ معاف کرے جانوروں والی زندگی گزارے، نہیں، بعمل مسلمان جو وہاں جا کے ان سے مناظرے کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، ملحدین عاجز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس بندے کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس میں میں وہ دو کتابیں ہیں، میں یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، یہ ریکمینڈ کرتا ہوں۔ ایک جی یہ کتاب ہے الہاد، یہ شیخ صالح بن عبد العزیز حافظ اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں وسائل، خطرات، علاج، یہ جو میں نے آپ کو 5 نکات بتائے ہیں نا جی، یہ اسی کتاب میں سے، لیکن یہ تو پوری ہے، مختصر ہے اور بڑی آسان ہے، عام سادہ فہم شخص بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، یہ پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح الہاد پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے شہروں میں طے ہوا ہے، ایون کہ آپ فیس بک پہ دیکھیں، آپ کو چھوٹے شہروں کے اندر بھی لوگ ملیں گے لیکن کھل کے اظہار نہیں کرتے، میں تو کئی لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہے جی، اللہ اکبر، جس طرح ایک شعر ہے جی، مجھے ساتھ دیجیے گا، مجھے شعر نہیں مجھے صحیح پتہ، کعبے کو کیا مل گئے؟ نہیں محافظ صنم خانے سے مل گئے، جو بھی مل گئے، محافظ مل گئے۔ یہ شخص شاید آپ نے دیکھے ہوں، ابھی پچھلے مہینے غالباً آئے ہوئے تھے، پچھلے مہینے یا ابھی اسی مہینے ستمبر میں آئے تھے پاکستان۔ حمزہ ان کا نام بہت مشکل ہے، آگے میرے سے پڑھا نہیں جاتا، ابھی میں نے کہا اردو میں بھی لکھا تو نہیں پڑھا جا رہا، انگلش میں، یہ بیسکلی یہ یونان کی ہیں، یہ مسلمان ہوئے آج سے تقریباً کو 15 سال پہلے، اور الہاد کے خلاف سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا، اور اپنی کام کا نچوڑ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا اردو ترجمہ اب ہوا ہے ابھی ستمبر میں، اور مزے کی بات بتاؤں اس ترجمہ کرنے والا کون ہے؟ آپ کے سائی وال کا بھی ایک شخص ہے، آپ کے ڈی پی ایس میں وہ پڑھا جی، ایف ایس سی بھی اس نے یہاں سے کیا، ولید بن عبد الملک ہے، اچھا اسلام آباد جانتے ہیں اس نہیں، پہلی بار آپ جانتے ہیں نا، فرحان بھائی جانتے ہیں، ولید اپنا ساتھی ہے، ولید اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکا کوئی محمد خان، یہ انہوں نے سن 2019 میں اس نے مجھے پہلے بھیجا تھا پی ڈی ایف اس کتاب کی، ولید نے مجھے اس نے کہا تھا آپ ترجمہ کریں اس کا انگلش، میرے پاس وقت نہیں تھا، تو ابھی پچھلے سال غالباً بات ہے، اس نے کہا جی میں ترجمہ کر چکا ہوں، تو میں نے اب اس کی کوئی تصحیح کے لیے دیا ہوا کسی پروفیسر کو، اور الحمدللہ بھی مجھے پچھلے مہینے اس نے میسج کیا کہ الحمدللہ پرنٹ بھی ہوگی کتاب۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کتاب کی نا ریکارڈ ڈیمانڈ ہے یورپ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس سے کام لیا، یہ بھائی کوئی درس نظامی نہیں کیا ہوا اس نے، یہ جس نے ترجمہ کیا، ایف ایس سی کی ہے، ایئر یونیورسٹی اسلام آباد سے انجینئرنگ کی ہے، ہاں جی آج بھی انجینئر ہے۔ میں یہی کہتا ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لے، ہاں جی اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ آپ کو پتا ہے صحیح بخاری کا سب سے پہلے انگلش میں ترجمہ کس نے کیا؟ ڈاکٹر محسن خان، MBBS ڈاکٹر، پاکستانی، فوت ہوئے ہیں یہ 2 سال پہلے، غالباً 92 سال کی عمر میں، اور انہوں نے 70 یا 80 کی دہائی میں جب سعودیہ کے اندر جاب کر رہے تھے طائف کے اندر بحیثیت ڈاکٹر، اس دوران ان کو خواب آیا میں انشاءاللہ
اب دیکھوں گا تحقیق و خواب کے الفاظ میں یاد نہیں، بڑا پیارا ان کو خواب آیا، اس خواب نے ان کی زندگی بدل دی، اور اس کے بعد اس مشن پر لگ پڑے گا صحیح بخاری پوری. پہلے کہتے ہیں یہ نہیں میں نے کیا کہ میں نے اردو والی صحیح بخاری کے نسخے اٹھائے، نہیں، میں نے کہا میں اصل صحیح بخاری اٹھاؤں گا جو عربی میں، تو عربی سیکھنی پڑے گی. میں ابھی آپ لوگ تو آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، انہوں نے عربی سیکھی، MBBS ڈاکٹر نے، کہتے ہیں میں نے عربی سیکھ کے اصل متن صحیح بخاری کا نکال کے اس سے میں نے پھر اس کا ترجمہ کیا. آج پوری دنیا کے اندر صحیح بخاری جو انگلش میں پڑھی جاتی ہے وہ ان کی ہے. پاکستانی نژاد اور برطانیہ کے اندر رہے، اور اب پھر سعودیہ نے ان کو نیشنلٹی دی کہ وہ کام بڑا انہوں نے تاریخ ساز کیا. تو ابھی مدینہ میں فوت ہوئے ہیں 2 سال پہلے، ان کی تصویر دیکھے گا گوگل کے اوپر، اب تو ماشاءاللہ باشرت. تو یہ کتب، خاص کر یہ چھوٹی کتاب ہے نا الالحاد، یہ تو ہے بھی افورڈیبل ہے، تو اس کو خرید کے ضرور پڑھیے گا، خاص کر جو ٹیچر حضرات ہیں، کیونکہ اس طرح کے کوئی نہ کوئی فتنے آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بچہ آئے، کوئی لڑکا آ کے کہے سر یہ اس طرح اپنا، یا آپ جیسے لوگ کوئی یونیورسٹی میں آگے پیچھے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ سکتا ہے سین اس طرح. جی ٹائم کتنا ہوا؟ 30 بس 5 منٹ اور پڑھیں. جی آگے، جی عبداللہ آگے پڑھیں. جی بتا دیں. جی ودلیل قوله تعالی ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا اللہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. ہاں جی، والدلیل قول تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان. اب یہ دوسری دلیل ہے مخلوقات میں، پہلے وہ دلیل تھی، اب یہ ومن آیاتی ہی، اور اس کی آیات، اس کی نشانیوں میں سے اللیل والنہار، رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یعنی بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھ لیا. اب آگے اللہ فرمایا لا تسجدوا، نہ تم سجدہ کرو، للشمس، سورج کے لیے، ولا للقمر، اور نہ چاند کے لیے، واسجدوا، بلکہ سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، خلقہن، پیدا کیا ان سب کو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، ایاہو، صرف اسی کی، تعبدون، عبادت کرنے والے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھ کر ان نشانیوں سے مرعوب ہو کر، یا آخری نقطہ سمجھیے گا، ان نشانیوں سے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر ان کی عبادت نہیں کرنی بلکہ ان نشانیوں کے خالق کی کرنی. لہٰذا اپنی عقل سے مرعوب نہیں ہونا. سورج چاند تو ایک مثال ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اپنی عقل سے مرعوب نہیں ہونا، اپنی شخصیت سے نہیں ہونا کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز بن گئی، اور میری عقل تو بھائی کیا بات ہے، میں تو اتنی میری تحقیق، اتنی میری ریسرچ. ملحدین کی ایک وجہ تکبر بھی ہے، وہ سمجھے نہیں میں تو بھائی کیا، میں MBBS ڈاکٹر، اور پتہ نہیں اب یہ ملا کو کیا پتا، جو مجھے پتا ان کو تو نہیں پتا. یہ تکبر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. میں نام نہیں لوں گا، آپ کے سائی وال کے اندر ایک ایتھسٹ ڈاکٹر ہے، آپ سے 12 سال پہلے اس نے میرے ساتھ بحث کی. ہاں، تو یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کبر ہے، تکبر ہے. ہاں، تو اپنی عقل کی پوجا نہیں کرنی، یہ عقل دینے والے رب کی عبادت کرنی ہے. یہ اس کا میسج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. جی اسی مقام سے انشاءاللہ الرحمن اگلے ہفتے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.